السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم 14 سورہ ابراہیم پڑھیں گے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کی 52 آیات ہیں اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کی تاکہ تو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے، ان کے رب کے اذن سے راہ پر غالب سزاوار حمد کی راہ پر، اللہ کی جو آسمان اور زمین کی چیزوں کا مالک ہے، اور خرابی ہے کافروں کی سخت عذاب کے سبب جو آخرت پر اور دنیا کی زندگی پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روتے اور اس میں عیب تلاش کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول بھیجا اور اپنی ہی قوم کی بولی بولتا تھا تاکہ ان کے آگے کھول سکے، پھر جسے اللہ چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت کرے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کا احسان جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، جب اس نے قوم فرعون سے تمہیں نجات دی۔ وہ تمہیں بری طرح عذاب دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو جیتا رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ دوں گا، جو ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا تھا، اگر تم اس سب اہل زمین کافر ہو جاؤ تو اللہ بے پرواہ لائق تعریف کے ہے۔ کیا قوم نوح، عاد اور ثمود کی خبریں جو تم سے پہلے تھے، اور ان کے بعد کے لوگوں کی خبریں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تم پاس نہیں آ چکیں؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے تھے، پھر ان کی قوموں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دیے قبول نہ کیا اور کہا، جو تم لائے ہو ہم اسے نہیں مانتے، اور جس بات کی طرف تم بلاتے ہو اس میں ہمیں شک ہے، ایسا کہ دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کی ذات میں شک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے؟ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے بعض گناہ بخش دے اور وقت مقررہ موت تک تمہیں مہلت دے۔ بولے تو تم ہماری مانند انسان ہو، تم چاہتے کو ہمیں ان کی عبادت سے جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے روکو، بس ہمارے پاس کوئی صاف دلیل لاؤ۔ ان کے رسول بولے، تم ہماری ہی مانند انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں پر جسے چاہے احسان کرے، اور دلیل لانا ہمارا کام نہیں مگر اللہ کے حکم سے، اور چاہیے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں؟ اس نے ہماری راہیں ہمیں بتلائیں، اور جو تم ہمیں دکھ دیتے ہو ہم اس پر صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے ورنہ ہمارے دین میں پھر آ جاؤ۔ سو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ وعدہ اس لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور میرے ڈرانے سے ڈرتا ہے۔ اور رسولوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، ایسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہ اتار سکے گا، اور ہر جگہ سے اس پر موت آئے گی اور وہ نہ مرے گا، اور پیچھے اس کو سخت عذاب ہوگا۔ جو لوگ اپنے رب کے منکر ہیں، ان کی مثال ایسی ہے گویا ان کے اعمال راکھ ہیں جس پر آندھی کے دن زور سے ہوا چلے اور وہ اپنی کمائی سے کسی شے پر قادر نہ ہوں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست کر ڈالے اور نئی خلقت لا بسائے، اور اللہ پر یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ اور اللہ کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، پھر ضعیف لوگ سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے پیچھے تھے، سو کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، اگر دنیا میں اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے، اب ہم بے قراری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے سب برابر ہے، ہم کسی طرح کا نہیں چھوٹ سکتے۔ اور جب فیصلہ ہو چکے گا تب شیطان بولے گا کہ اللہ سے تم میں وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور وہ میرے تم پر کچھ حکومت نہ تھی، صرف یہ
کہ میں نے تمہیں پکارا تھا، تم نے میری بات مان لی، سو مجھے ملامت نہ کرو اور اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ میں نہ تمہاری فریاد رس ہوں ورنہ تم میرے فریاد رس ہو۔ تم نے جو پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا میں اسے قبول نہیں کرتا، بے شک ظالموں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اور ایماندار نیک کردار باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی ملاقات کے تحت کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے نیک بات کی مثال کیوں کر بیان کی کہ وہ ستھرے درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں اور شاخ آسمان میں ہے، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اور اللہ آدمیوں کی مثالیں سناتا ہے، شاید وہ سوچیں۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی مانند ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑا گیا اور اسے قرار نہیں۔ اللہ ایمانداروں کو مضبوط بات کے ساتھ زندگی دنیا اور آخرت ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ نہیں کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے سو کرے۔ کیا تو نے ان کی طرف نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدلا کہ حضرت کو مکہ سے نکالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا کہ دوزخ ہے، اس میں داخل ہوں گے اور برا ٹھکانہ ہے، اور اللہ کے لیے شریک مقرر کیے تاکہ اس کے راہ سے لوگوں کو بہکائیں۔ تو کہہ کوئی دن فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں آگ میں جانا ہے۔ میرے ایماندار بندوں سے کہہ نماز پڑھیں، اور ہم نے ان کو کر دیا اس میں سے چھپا کر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں خرید و فروخت اور دوستی نہ چلے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے پھل نکالے جو تمہاری روزی ہیں، اور کشتیاں تمہارے بس میں کی کہ اس کے حکم سے دریا میں چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے قابو میں کیا، اور سورج اور چاند کو بھی ہمیشہ پھیرنے والے ہیں تمہارا مسخر کیا، اور دن رات کو تمہارے قابو میں رکھا، اور کچھ تم نے اس سے مانگا اس نے تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو ہرگز نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا بے انصاف ناشکر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے رب اس شہر مکہ کو جائے امن بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے رب ان بتوں نے آدمیوں میں سے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، سو جو میرے تابع ہوگا وہی مجھ سے ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیری حرمت والے گھر کے پاس ایسے میدان میں بسایا ہے جیسا جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ تو ایسا کر کے لوگوں میں سے بعض کے دل ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں میووں سے روزی دے، شاید کہ وہ شکر کریں۔ اے میرے رب، جو ہم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں تو جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق بخشا ہے، بے شک میرا رب دعا سنتا ہے۔ اے رب مجھے اور میری اولاد کو نمازی رکھ۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنین کو جس دن حساب قائم ہو تو بخش دینا، اور تو گمان نہ کر کہ اللہ ظالموں کے کام سے بے خبر ہے۔ ان کو تو اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں اوپر لگی رہ جائیں گی، اپنے سر اوپر اٹھائے اور دوڑتے پھریں گے، اور ان کی آنکھیں ان کی طرف نہ لوٹیں گی، اور ان کے دل اڑ جائیں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ تب ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دے کہ تیری دعوت کو مانیں اور رسولوں کے تابع ہوں۔ کہا جائے گا کیا تم پہلے قسمیں نہ کھاتے تھے کہ تمہیں کچھ زوال نہ ہوگا؟ اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ستم کیا تو ان کے گھروں میں رہتے تھے، اور تم پر کھل چکا تھا کہ تم ان سے کیا سلوک کیا تھا، اور ہم کہاوتیں تمہیں نہیں سنا چکے تھے؟ اور وہ اہل مکہ اپنے مکر محمد کے بارے میں کر چکے تھے کہ قید یا قتل یا جلا وطن کریں، اور ان کا مکر اللہ کے سامنے ہے، اور ان کا مکر ایسا نہیں کہ پہاڑ ٹل جائیں۔ سو تو یہ خیال نہ کر کہ اللہ اپنا وعدہ اپنے رسولوں سے خلاف کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی، اور اللہ کے لیے زبردست کے سامنے سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور تو اس دن گناہ گاروں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھے گا۔
ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ چھپا لے گی، تاکہ اللہ ہر کسی کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کو پہنچا دینا ہے، اور تاکہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، اور تاکہ جانیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت پکڑیں۔